بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 8 ستمبر اور اتوار کی صبح ہے اور ٹھیک 1 سال 4 ماہ بعد یعنی کہ 487 دنوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے پنجاب کے اندر ایک باضابطہ طور کے اوپر اجازت نامے کے بعد بھرپور اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے۔ آج دوپہر کو اسلام آباد کے مضافات میں سنگجانی کے مقام پر جی ٹی روڈ کے اوپر جو ہے کہ اس جلسے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن رات بھر جو اس میدان کے اندر جو مناظر دیکھے گئے ہیں، جو ملک بھر کے اندر مناظر دیکھے گئے ہیں، جہاں سے قافلے ریلیاں نکلی ہیں، اور جو اس میدان کے اندر جو بلا تفریق رنگ و نسل کسی علاقے کی کوئی تفریق نہیں دیکھی، کسی زبان کی کوئی تفریق نہیں دیکھی، اور ایک یہ قومی یکجہتی کا رنگ یہاں پہ نظر آیا، اور جو یہاں پہ افراد کی جو شرکت تھی، جو جوش تھا، جو جذبہ تھا، جو جنون تھا، وہ دیکھنے کے بعد یوں لگا کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف ابھی ختم نہیں ہوئی۔ پورے 1.5 سال سے یہ کوششیں کی جا رہی تھی، 9 مئی 2023 سے لے کے ابھی تک 1 سال 4 مہینے گزرے ہیں۔ اس 1 سال 4 مہینے کے اندر کوئی بھی انتظامی سطح کے اوپر، حکومتی سطح کے اوپر، ریاستی سطح کے اوپر، حکومتی مشینری کی سطح کے اوپر، ریاستی مشینری کی سطح کے اوپر، اور حتیٰ کہ وہ ادارے جن کا جو معاملات ہیں وہ قومی سلامتی کو دیکھنا ہوتا ہے، انہوں نے بھی وہ بیان کی صورت میں ہو یا پریکٹیکلی اقدامات کی صورت میں ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی ایسا دن نہیں چھوڑا جس دن جو ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی کارروائی نہ کی ہو۔ لوگوں کو اغوا کیا گیا، لوگوں کو گمشدہ کیا گیا، لوگوں کے خلاف مقدمے بنائے گئے، لوگوں کو کئی مہینے جیلوں میں حوالات میں رکھا گیا اور کوئی چالان نہیں پیش کیا گیا۔ اس کے باوجود جو سنگجانی گراؤنڈ کے اندر جو رات بھر ہم نے مناظر مختلف جو فوٹیجز دیکھی، اس کے بعد یوں دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جلسے سے پہلے جو ہے کہ وہ جلسے کا میدان مار لیا، اور ہر سطح کے اوپر پاکستان کی جو ان کی حریف جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، خواہ وہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، خواہ وہ سیاسی جو جماعتیں ہیں، اور علاقائی جماعتوں سے ہم ان کا موازنہ نہیں کرتے، ان سب کو جو ہے وہ مات دے دیا۔ اور یہ مات صرف جو ہے کہ عددی اعتبار سے ہمیں نظر نہیں آ رہی، بلکہ یہ ہمیں جوش و جذبہ، جنون، پارٹیسپیشن، چہروں کے اوپر جو چمک ہے، جو امید ہے، جو ایک روشن ملک کی جو نوید سنا رہی ہے، ان تمام حوالوں سے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ چاروں صوبوں سے لوگ مختلف ٹولیوں کی صورت میں، ہمیں یہاں پہ دیگر جماعتوں کی طرح کوئی بسیں اور قافلے نظر نہیں آئے، کوئی ویگنیں نہیں نظر آئی، جو گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں نظر نہیں آئی کہ جو یہاں پہ پہنچ رہے ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جی ٹی روڈ جو ٹیکسلا و حسن ابدال کی طرف سے آنے والا بہت قریبی علاقے ہیں یہ سنگجانی کے، لیکن وہ تمام کے تمام راستے جو ہے کہ رات کو کنٹینر لگا کے بند کر دیے گئے، صرف موٹر وے جو ہے کھلا ہوا ہے، وہ بھی آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، اور وہاں سے پسوال روڈ جو ایک چھوٹا سا روڈ ہے، بڑا روڈ نہیں ہے، وہ کھلا ہوا ہے۔ اسی طرح مری سے آنے والے جو راستے ہیں، وہ بارہ سے پیچھے جو شاہپور ڈیم کا روڈ ہے، وہاں پر جو ہے کہ ٹریفک کو جو ہے کہ آگے نہیں جانے دیا جا رہا، اور پھر وہاں سے اس کو لتراڑ روڈ اور کھنا پل اور پھر روات، اور روات سے جو ہے کہ گجر خان سائڈ پہ بھیج کے چک ویلی روڈ کے اوپر وہاں سے چکری یا ٹھلیاں، اور ٹھلیاں سے موٹر وے کے راستے، اور پھر اسی طرح سے جو جی ٹی روڈ کے قافلے ہیں پنجاب سے آنے والے، یا کشمیر میرپور پاغ ادھر سے راولہ کوٹ سے جو آنے والے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے کہ وہ روات، اور روات سے پھر موٹر وے، اور موٹر وے سے جو ہے کہ یہ راستے کیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ ہمیں اس انداز کے اندر جس طرح سے ہم دیگر سیاسی جماعتوں میں دیکھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، ان کی جب کوئی ریلیز ہوں، جلسیز ہوں، تو مختلف اضلاع سے، مختلف جگہوں سے قافلوں کی صورت میں انتظامی مشینری استعمال کی جاتی ہے۔ ڈی سی صاحبان کی جو پاورز ہیں، دفاتر ہیں، ڈی پی او صاحبان جو ہیں کہ وہ گاڑیاں پکڑ کے جو ہے کہ پولیس کے ذریعے جو ہے کہ وہ لوگوں کے حوالے کی جاتی ہیں، عوامی نمائندوں کے حوالے کے، جناب اس کے اندر لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے، لوگوں کو قیمے کے نان یا مرغ پلاؤ یا جو ہے کہ جناب دیگیں کھلتی ہیں، اور بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے کہ آنے جانے کے کرایہ اور دیہڑی بھی خرچہ بھی دیا جاتا ہے، اور یہ ساری کی ساری ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر، میڈیا کے اوپر جو لوگوں کے بیانات، انٹرویوز ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں ساری نظر آتی ہیں۔ لیکن یہاں پر سنگجانی کے میدان میں نہ کوئی دیگیں تھی، نہ کوئی مرغ پلاؤ تھا، نہ کوئی بڑے جو ہے کہ وہ قافلے جو ہے کہ بسوں کے، ویگنوں کے، لوگ خود بخود جو ہے کہ اپنی ذاتی کنوینس کے اوپر، اور یہ پی ٹی آئی نے جو ایک کلچر قائم کیا تھا پاکستان کی سیاست کے اندر، کہ جس کے اندر فیملیز، بچے، بوڑھے، بزرگ، خواتین، مرد و زن جو ہے کہ وہ ایک جوک در جوک تو حصہ لیتے تھے، تمام تر فستائیت، جبر، مظالم کے باوجود گھروں کے اندر گھس کر شیشے توڑنا، خواتین کی بے حرمتی کرنا، ان کی تذلیل کرنا،
بدتمیزی کرنا فیملیز کے ساتھ، یہ سب حربے استعمال کیے گئے پچھلے 1.5 سال کے اندر. لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے کہ صرف عمران خان کی ایک کال کے اوپر کہ جی 8 ستمبر کو نکلنا ہے اور اپنے بالکل عوامی سیاسی آئینی حق کا استعمال کرنا ہے اور اس حکومت کے خلاف احتجاج کے طور کے اوپر اس کو منانا ہے، اس کے اوپر کال کے عمران خان کی کال کے اوپر کے لوگ آئے. بے شمار لوگ ایسے، بیشتر لوگ بلکہ ایسے تھے جو کسی نہ کسی زخم خوردہ دکھائی دیتے تھے. ان کے چہروں پہ، ان کی آنکھوں پہ جو آثار تھے، ان کی پیشانی پہ، ان کے جسم پہ آثار تھے، وہ دکھائی دیتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی جبر، فسطائیت اور ظلم کا شکار ہوئے ہیں اس 1.5 سال کے اندر. لیکن ان کی آنکھوں کے اندر ایک امید کی کرن جو ہے کہ وہ روشنی کی جو ہے کہ وہ کرنیں بکھیرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آنکھیں روشن تھی ان کی، اور وہ روشنی جو ہے کہ وہ امید کی کرن کیا ہے، وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی، خوشحالی، سیاسی استحکام، معاشی ترقی، اور ان سب کی جو امیدیں ہیں وہ قانون اور آئین کی بالادستی کے ساتھ جڑی ہیں. اور یہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف یا ان کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، جو پچھلے 1 سال اور 1 مہینے سے جو ہے کہ وہ پہلے اٹک جیل اور پھر اڈیالہ جیل میں قید ہیں، یہ سارا کا سارا جو ہے کہ ان کا جو ہے یہ نیریٹو اور یہ ساری بات ہے حکومت کا، ریاستی مشینری کا، حکومتی اداروں کا، پولیس کا، اسٹیبلشمنٹ کا، انٹیلیجنس ایجنسیز کا، تمام سیاسی جماعتوں کا. ایک طرف بیانیہ 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی، لیکن عوام جو ہے کہ وہ آج بھی جو ہے کہ اس کے دوسری طرف کھڑے ہیں. وہ چہروں پہ ہمیں جو ہے لوگوں کی آنکھوں کے اندر وہ امید کی کرن جو ہے کہ وہ دکھائی دی ہے. اور یہ دوسری طرف جو ہے کہ رات کے 12 بجے کے بعد جو ہے کہ 12 1 2 بجے جو ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر مختلف چوراہوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر وہی کنٹینر کلچر جو ہے کہ وہ لگانا شروع کر دیا گیا. اور یہ تمام تر رکاوٹیں صرف اس لیے کھڑی کی گئیں کہ جو بھی لوگ دوسرے شہروں سے آتے ہیں ان کو یہ روٹ نہیں پتہ ہوتے، سڑکیں نہیں پتہ ہوتی، وہ روایتی طور کے اوپر انہی سڑکوں کا استعمال کرتے ہیں جن سڑکوں سے عموماً وہ ان شہروں کی طرف آتے ہیں اور آگے دوسرے شہروں کی طرف جاتے ہیں راولپنڈی اسلام آباد سے گزر کر. لیکن شہر کو بند کرنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو روک دیا جائے، پیچھے ہی روک دیا جائے، یا ان کو ایسے سڑکوں کی طرف جو روٹ بنائے گئے ہیں کہ وہ ذیلی جو ہے کہ جو نواحی علاقوں کی سڑکیں ہوتی ہیں وہ روٹ ہیں جن کے اوپر جو ہے کہ اگرچہ اتوار ہے، رش نہیں ہوگا، لیکن بذات خود جو ہے یہ گاڑیاں جتنی ٹریفک کا فلو ہوگا، اتنا رش ہوگا کہ بہت سلو ٹریفک ہوگی وہاں کے اوپر. تو یہ ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان ساری چیزوں کو روکا جائے. دوسری طرف جو ہے کہ ہمیں اس ساری گہما گہمی کے اندر جو ہے کہ ایک طویل عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ 9 مئی کے بعد سے روپوش تھی، وہ حماد اظہر ہوں یا کئی دیگر اور لوگ جو ہیں وہ منظر عام پر آئے اور انہوں نے کارکنوں کے اندر وہ موجود رہے اور ان کا جو لہو اور جوش اور جذبہ اور جنون جو ہے اس کو گرماتے ہمیں دکھائی دیے ہیں. ایک چیز اور جو اس سارے معاملے کے اندر عین اسی روز کہ جب یہ پوری قوت کا مظاہرہ کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، اسی روز ان کے سیکرٹری جنرل عمر یوب کا استعفیٰ جو ہے وہ قبول کیا گیا. پھر یہ اطلاعات آنے لگی کہ رؤف حسن صاحب جو ہیں کہ سیکرٹری اطلاعات کے عہدے سے وہ بھی مستعفی ہوں گے اور ان کی جگہ جو ہے کہ وقاص اکرم شیخ کا نام لیا جا رہا ہے. کچھ اور بھی اسی طرح تبدیلیوں کی بات کی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی سازش ہے اور اس کو ایسے وقت کے اوپر جو ہے کہ جو جوش و جذبہ ہے اس کو جو ہے کہ منہدم کرنا یا اس کو کم کرنا یا اس کو متاثر کرنا. میرا خیال ہے کہ اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کا ابھی تک جو رول تھا، ایک مزاحمتی رول تھا، ایک جو ہے کہ اپنی سپیس بنانا تھا ملک کے اندر، لیگل اور جو کانسٹیٹیوشنل فورمز ہیں ان کو استعمال کر کے الیکشن میں حصہ لینا، الیکشن کے بعد اپنی نشستوں کو بچانا، نشستوں کو بچانے کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں اپنا کردار ادا کرنا، قانون سازی کے حوالے سے اس کو جو روکا جا سکتا ہے جس طریقے سے وہ کردار ادا کرنا. تو اس میں بطور ایک اپوزیشن لیڈر عمر ایوب جو ہے کہ کردار ادا کر رہے تھے، لیکن پبلکلی جو ایک عوامی مومنٹم بنایا جاتا ہے اس قسم کے حالات کے اندر وہ نہیں وہ کر سکے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو پارلیمانی فورم کے اوپر ان کو جو رول تھا شاید انہوں نے اپنے تئیں اپنا ایک احسن کردار ادا کیا. اب پاکستان تحریک انصاف 8 ستمبر کو لے کر جو ہے کہ اب 12 ستمبر سے 22 ستمبر اور پھر دوسری طرف عمران خان کے کیسز جو ہیں کہ وہ اپنی منطقی انجام کی طرف پہنچ رہے ہیں. نیب کیسز جو ہے کہ وہ اگلے 1 ہفتے کے اندر ختم ہو جائیں گے. ایک کیس کے اندر 10 تاریخ سپتمبر کی مقرر ہو چکی ہے ابھی منگل کے روز، اور دوسری کیس کے اندر جو ہے احتساب عدالت نمبر 2 محمد علی وڑائے صاحب کے پاس کیس بھیج دیا گیا، تو وہ بھی ابھی ودن ویک جو ہے کہ وہ کیس لگا لیں گے. تو زیادہ ہفتہ 10 دن کے اندر کیسز ختم ہو جائیں گے. پھر 9 مئی کے اندر ضمانتیں جو ہے کہ آلریڈی لاہور کے اندر وہ ضمانتیں اپلائی کی گئی ہیں اور اس پہ بھی قوی امکان یہی ہے کہ ابھی بھی جو ہے کہ پروسیکیوٹر جو ہے کہ وہ غیر حاضری کی وجہ سے آخری جو ڈیٹ تھی وہ آگے تاریخ چلی گئی.
اس میں بھی معاملات جو ہے کہ وہ نبٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر معاملہ جنرل فیض حمید کا دیگر کیسز کا ہوگا، لیکن اس وقت جو ماحول ہے اور جو عالمی ماحول ہے، میرا نہیں خیال کہ اس میں بھی زیادہ وقت جو ہے کہ عمران خان کو رکھا جا سکے گا۔ بہت ہوا تو یہ ستمبر کریں گے، لیکن اس سے زیادہ شاید آگے نہ جا سکیں، اور بالآخر ان کو جو ہے کہ یہ چھوڑنا پڑے گا بہت آگے۔ ایٹ لیسٹ اگر بہت بہت کھینچا تانی کر بھی لی تو 1-2 مہینے آگے کھینچا تانی کر لیں گے، لیکن اس سال کے اختتام تک عمران خان جو ہے عملی طور کے اوپر سیاست میں باہر ہوں گے، اور تمام سیاسی جماعتیں پھر آمنے سامنے اور اپنے نئے الیکشن یا نئے ایک ماحول کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ تو یہ اب پی ٹی آئی ایک اس فیز سے نکل کر اب وہ اپنی اگریسو فیز کے اوپر آ رہی ہے۔ پہلے وہ ڈیفینسو فیز کے اوپر تھی، اپنی وکٹیں بچا رہی تھی، اپنے کھلاڑیوں کو بچا رہی تھی، اپنے کھلاڑیوں کو زخمی ہونے سے بچایا جا رہا تھا، اپنے کھلاڑیوں کو ناک آؤٹ ہونے سے بچایا جا رہا تھا، پی ٹی آئی کے کھلاڑیوں کو آؤٹ ہونے سے بچایا جا رہا تھا۔ اب جو ہے کہ وہ تمام کھلاڑی جو ہیں کہ وہ وکٹ کے چاروں طرف کھڑے ہو کر اپنے مخالفین کو باؤنسر پہ باؤنسر ماریں گے، یارکر پہ یارکر ماریں گے، ان کی وکٹیں اکھاڑیں گے، ان کو ناک آؤٹ کریں گے۔ ان کو ممکن ہے کہ وہ باؤنسرز کے اندر جو ہے کہ ان کے مخالفین کو تکلیف بھی ہوگی، زخمی بھی ہوں گے، وہ ریئیکٹ بھی کریں گے اس پہ۔ بہت ساری چیز جو امپائر ہیں وہ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے، جو ریفری ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن عوام اگر کھڑے ہو گئے، عوام ڈٹ گئے، جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی جو ہم نے تمام رات کو یہ مناظر دیکھے ہیں، اس میں پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے کہ ابھی بھی بہت سی جو ہے کہ وہ سست ہے، چھپی ہوئی ہے، لیکن عوام جو ہے کہ عمران خان کی کال پہ لبیک کرتے ہوئے جو ہے کہ اپنی لیڈرشپ سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، حکومتی مشینری، ریاستی مشینری، اسٹیبلشمنٹ، انٹیلیجنس ایجنسیز، تمام کے تمام جو ہے کہ وہ ایک خوف کے اندر مبتلا ہے کہ کہیں یہ جو عوام کا جوش جو شدید غم و غصہ ہے یہ کسی تحریک میں نہ بدل جائے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اب یہ سوچ رہے ہیں کہ معاملات کو کسی ایک غم و غصے سے بھری ہوئی تحریک کی جانب لے جانے کی بجائے اس کو ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر کسی ایسے نتیجہ خیز عمل کی طرف لے جایا جائے جہاں پہ سب کے لیے ون ون پوزیشن ہو اور کوئی ایک سیاسی استحکام کے لیے آگے بڑھا جا سکے۔ تو آج دیکھتے ہیں ابھی آفٹرنون کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں، کیا لائحہ ملاغ اعلان ہوتا ہے۔ اس کے بعد مزید جو اپڈیٹس ہوں گے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔